یہ چشمہ میرا گر گیا ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا کرانا ہے؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، میں نے سورہ حجرات کی 13ویں آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کی کہ جس میں خالق کائنات بواگد آواز دے رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ افراد ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو خوف پروردگار رکھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہیں، وہ صاحب توقیر ہیں، وہ صاحب عزت ہیں۔ قرآن مجید نے ایک کلیہ دے دیا ہمیں کہ معیار عزت جو ہے وہ آپ کو اپنے ذہن سے نہیں لینا ہے۔ معیار عزت قرآن کو مانا ہے تو قرآن سے معیار عزت لینا پڑے گا، نظریہ قرآن کا لینا پڑے گا، نظریہ ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے قرآن کو مانا ہے تو نظریہ بھی قرآن کا لینا پڑے گا۔ تو قرآن نے عزت کا نظریہ یہ دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی صاحب عزت ہوگا کہ جو خوف پروردگار رکھتا ہے، جو متقی ہے۔ اب متقی کے لیے ذہنوں میں غلط باتیں رہتی ہیں کہ متقی کہتے اسے ہم غلط سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جس کی ریش مبارک ہو، ہر وقت مسجد میں رہتا ہو، تسبیح پروردگار کرتا ہو، ہم اسے متقی اور پرہیزگار مانتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں متقی اور پرہیزگار کے معنی یہ نہیں ہے۔ متقی اور پرہیزگار کے معنی یہ ہے کہ خوف پروردگار کا ہمہ وقت اپنے ذہن پر طاری رکھنا۔ اس لیے کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد میں عزا خانوں میں لوگ ہیں تو بڑے ادب سے ہیں، بڑے احترام سے ہیں، مسجد سے نکلے، عزا خانوں سے نکلے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں کچھ تھے، مسجد کے باہر کچھ ہیں، عزا خانے میں کچھ تھے، عزا خانے کے باہر
کچھ ہے تو عزیزان گرامی ایسے کو متقی نہیں کہتے، ایسے کو منافق کہتے ہیں۔ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو مسجد کے اندر ہے وہی مسجد کے باہر ہو، جو گھر کے اندر ہے وہی گھر کے باہر ہو۔ متقی کے معنی یہ ہے کہ ہمہ وقت قدرت پروردگار اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار میرے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے۔ موضوع تھوڑا خشک ہے لیکن توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ کسی نتیجے تک بات پہنچے گی کہ عزیزان گرامی تقویٰ اگر انسان اختیار کر لے تو بہت سی چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، دنیاوی بھی عزت اسے ملے گی اور آخرت میں تو جو مقام ہوگا وہ دوسرے دیکھ کر رش کریں گے، ارے اس کا یہ مقام ہے۔ لیکن یہ منزل سخت ہے، تقوی کی منزل سخت ہے، لیکن اس میدان میں جب ہم قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ ہمیں عزت دیتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے کہ جناب بلال کون تھے؟ حبش کے رہنے والے تھے، غلامی کی زندگی گزارتے تھے، اور جب بھی آقا آواز دیتا تھا تو اس کی آواز پر لبیک کہتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، تقوی کی منزلوں میں آگے پڑھنے لگے۔ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر تقوی کی منزل میں ایمان کے ساتھ آپ بڑھتے چلے گئے تو اللہ فرش سے اٹھاتا ہے، آپ کو عرش پر لے جا کے چھوڑ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی جناب بلال کا اب تک کیا تھا کہ آقا کہتا تھا اے بلال یہاں جاؤ، فوراً بلال دوڑتے ہوئے جاتے تھے، حکم دیتا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، بلال دوڑ کے جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ایمان قبول کیا، تقوی کی وادی میں قدم رکھا اور قدم اس وادی میں آگے بڑھایا تو عزیزان گرامی اللہ نے انہیں وہ عزت دی کہ گلدستہ اذان پر پیغمبر نے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب بلال گلدستہ اذان پر جب آ کے کہتے اللہ اکبر تو اب تک جن کی آوازوں پر بلال لبیک کہتے تھے آج بلال کی آواز پر وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی اللہ نے بتا دیا اگر تقوی کا ہاتھ دامن پکڑ لیا ہے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی تقوی بڑی دولت ہے، اگر یہ انسان کے پاس آ جائے تو انسان کی منزلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور معلوم ہے تقوی کے لیے پہلی شرط اگر دیکھی جائے تو کیا ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ ہماری غذا۔ ہماری غذا جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ جب اولاد بگڑ گئی تو کہنے لگے کہ نہ جانے ہم نے تو پرورش بہت اچھی کی تھی، بچہ کیوں بگڑ گیا۔ ظاہری طور پہ ماں باپ سمجھتے ہیں بڑی اچھی پرورش کی، لیکن غور نہیں کرتے کہ جو غذا ان کے شکم تک ہم پہنچا رہے ہیں وہ حلال آ رہی ہے یا حرام آ رہی ہے۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، غذا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حلال غذا ہوگی تو تقوی کی وادی میں بڑھتے چلے جاؤ گے، حرام غذا ہوگی تو ابلیسیت کے نقش قدم پر بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اور عزیزان گرامی معصوم کے جملے سے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا نے یہ اسی لیے فرمایا تھا، جب آپ خطبے میں خطبے دے رہے ہیں سامنے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو امام نے ایک نفیس جملہ کہا، قیمتی جملہ کہا، صبح قیامت تک کے لیے اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے۔ مولا نے فرمایا ملیت بطونکم من الحرام۔ اب میری باتیں ان کی سمجھ میں آنے والی ہدایت کی نہیں ہے، اے میرے مولا کیوں سمجھ میں نہیں آئے گی؟ تو مولا بڑھ کے آواز دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کے شکم جو ہے وہ حرام غذاؤں سے پر ہو گئے ہیں۔ جب شکم حرام غذاؤں سے پر ہو جاتے ہیں تو معصوم کی باتیں اثر نہیں کرتی، تو پھر مولانا کی بات کہاں اثر کرے گی؟ صلوات پڑھے محمد وآل۔
لہٰذا یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اولاد کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ، تعلیم گاہ اگر کوئی ہے وہ آغوش والدین ہے۔ لہٰذا بنیاد ہی کو اگر ہم مضبوط کر دیں گے تو پھر آگے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں انہیں لوریاں سناتی ہے، ماں انہیں لوریاں سناتی ہے۔ اب اگر ماں متقی ہوگی تو ایسوں کے واقعات سنائے گی کہ جو تقوی سے سرشار ہوں اور جو امام المتقین کی سیرت والے ہوں یا امام المتقین کے واقعات کو سنائیں گے۔ تو عزیزان گرامی لوریاں بھی اثر رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ماں نے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو ہمارے فلاں بزرگ وہ تھے کہ وہ سانپ سے ڈر کے رونے لگے تھے، تو بچے پہ اس کے اثرات ہوں گے، اس لیے کہ سادہ لو ذہن اس بات کو محفوظ کر لے گا، وہ سمجھے گا کہ بزدلی جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اتنے بڑے تھے سانپ سے ڈر کے رونے لگے۔ تو عزیزان گرامی ماں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے تو جو جس کا ماننے والا ہوگا، جس کے پاس جس کی وراثت ہوگی وہ وہی وراثت کو آگے بڑھائے گا۔ اب جس کے پاس یہ وراثت ہوگی یہ وراثت بڑھائے گا، اور جس کے پاس علی ابن ابی طالب کی وراثت ہوگی تو ماں کہے گی اے بیٹا ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ جو گہوارے میں کلہ افضل کو چیر دیا کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی تقوی جو ہماری بنیاد ہے اس پر ہمیں نظر رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں تقوی جب آپ اختیار کر لیں گے تو ایمان بھی آپ کا بڑھے گا، معرفت بھی آپ کی بڑھے گی۔ اور یہ صرف میں متقی پر بحث کر رہا ہوں، امام المتقین تو بہت آگے کی بات ہے، یہ صرف متقی کی بات۔ اور آئیے کہ متقی جب تقوی کی منزل میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی معرفت کس مقام پہ چلی جاتی ہے، اس کے لیے بس ایک مثال اشارتاً عرض کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ عزیزان گرامی اگر تقوی کی وادی میں آپ نے قدم رکھا تو قسم خدا کے آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر معصوم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ تو کوئی زندہ ایسی دلیل ہونی چاہیے کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ اگر علی کا چاہنے والا مر جاتا ہے تو مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جناب سلمان فارسی کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، اور تقوی کی منزل اس مقام تک لے کے آئی سلمان کو کہ پیغمبر اسلام اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں سلمان فارسی ہے بلکہ کہہ رہے ہیں السلمان منا علی البیت۔ تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا اگر تقوی اختیار کر لیا تو غیر ملک سے آؤ گے تو اہل بیت تمہیں اپنا کہیں گے، اور اپنے شہر کے رہنے والے ہو تقوی نہیں ہے تو بزم سے اٹھا دیے جاؤ گے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی تقوی انسان کو معرفت کی اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ جناب سلمان فارسی کے لیے جب آخر وقت آیا وصیت کی کون غسل و کفن کرے گا، کون نماز پڑھائے گا، تو کہا جس نے خاتم النبیین کی پڑھائی تھی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں معرفت کس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جو ذوق الایمان تھے، جن کے پاس معرفت نہیں تھی، جن کے پاس تقوی نہیں تھا، جو سلمان کو نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ تشویش میں پڑ گئے کہ مولائے کائنات مدینے میں ہے، سلمان مدائن میں ہے، تو علی کیسے آئیں گے؟ لیکن تقوی کی وادی میں سلمان نے اتنا لمبا سفر کر لیا تھا کہ یقین کی منزل میں سلمان اس مقام پر تھے، انہیں معلوم تھا کہ علی متقی نہیں امام المتقین ہے۔ اور عزیزان گرامی یہی ہوا، سلمان کی وفات ہو گئی، مولائے کائنات مدینے سے نکلے اور مدائن میں پہنچے جہاں پہ سلمان لیٹے ہوئے تھے، جنازہ رکھا ہوا تھا، مولا نے وہاں قدم رکھا،
جملے پہ غور فرمائیے گا کہ سلمان ظاہری طور پہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن چاپ امامت کو پہچانا، امام کے قدموں کی آہٹ کو پہچانا کہ ایک مرتبہ جناب سلمان مسکرانے لگے، امامت کے قدم اور آگے بڑھے۔ سلمان چاہتے ہیں کہ احترام امام میں کھڑے ہو جائیں، مولا نے کہا سلمان اپنی اصلی حالت پہ پلٹ جاؤ۔ سلمان یہ مولا کو دیکھ کے مسکرا اور ان کے احترام میں کھڑے کیوں ہونا چاہ رہے تھے؟ زمانے کو بتا رہے تھے کہ دیکھو علی کا چاہنے والا مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، لہذا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بات آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، السلمان منا اہل البیت کی منزل پر ہے اور تقوی کی منزل میں منزل معراج تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ان کے یہاں اتنی قوت و طاقت آ گئی کہ وہ مرنے کے بعد مسکرا بھی رہے ہیں، مرنے کے بعد احترام امامت میں کھڑے بھی ہو رہے ہیں۔ اے نادانو، ذرا غور کرو کہ جو علی کے قدم سے لگ جائے وہ اتنا بااختیار ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکراتا ہے، احترام امامت کرتا ہے۔ تو سوچو کہ جو سلمان کا آقا ہوگا، جو سلمان کا مولا ہوگا، اگر وہ ٹھوکر سے مردے زندہ کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، تقوی کی طاقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو یہ روشن کرتا ہے۔ تو خوف پروردگار ہمہ وقت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ متقی ہوگے تو طاقت تمہارے پاس روحانی طاقت آ جائے گی۔ لیکن عزیزان گرامی، آج دستور دنیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج اگر دنیاوی مرض میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، تو کیا کرتے ہیں کہ جو اس شعبے کا ماہر ہوتا ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ بھائی کیوں رابطہ کیا؟ کہا آنکھ کا مرض، لہذا آنکھ کے ڈاکٹر سے ہم نے رابطہ کیا۔ دل کے مریض ہیں، دل کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو فانی جسم ہے اس کے لیے تو ہم شعبے کے ماہرین کی جانب جاتے ہیں، لیکن جب روحانی مرض لاحق ہوتا ہے تو کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اس روحانی مرض کی دوا کہاں ملے گی؟ تو عزیزان گرامی، جب روحانی مرض آ جائے تو دو شفا خانے ہیں، دو دوا خانے ہیں۔ ایک کو قرآن ثابت کہا جاتا ہے، ایک کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ تو اگر روحانی مرض کو دور کرنا ہے تو قرآن ثابت کی جانب اور قرآن ناطق کی جانب جانا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، تقوی، ہمارے نوجوان اگر تقوی اختیار کر لیں، ماشاءاللہ سے سب متقی و پرہیزگار، لیکن تقوی کے یہ معنی اور اصطلاح ذہن میں رکھیں کہ متقی صرف مسجد کا نہیں بننا ہے، متقی صرف عزا خانے کا نہیں بننا ہے، متقی 24 گھنٹے کا بننا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کہ روڈ پہ ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہے، گھر میں ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم مسجد اعلیٰ خانے میں ہے تو وہاں بھی یہ خوف پیدا ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ زندگی سنور جائے گی، زندگی نکھر جائے گی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اپنے ذہن میں ہمہ وقت اس بات کو آدمی رکھے کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ خالق قدرت ہے۔ اور آپ سوچیں کہ آپ دیکھیں اگر کہیں CCTV کیمرہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ بڑا محتاط رہتا ہے،
گفتگو ہوتی ہے تو بڑی ادبی گفتگو کر رہا ہے، اس لیے کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، جو بھی بات ہم کریں گے یہ اس میں محفوظ ہو جائے گی۔ آپ سوچیں، اس سے ہم ڈر رہے ہیں کہ جس کی حفاظت آخر تک رہے نہ رہے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی حادثات ہوتے ہیں، کوئی واقعات ہوتے ہیں، کوئی سانحات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں کیمرہ لگا تھا، کیمرہ نکالا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ 10 دن سے خراب تھا، 15 دن سے خراب تھا، مہینے سے خراب تھا، یعنی خراب جو کیمرہ تھا اس سے بھی ہم خوف کھا رہے تھے عزیزان گرامی، لیکن خالق کائنات ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ ویڈیو جو بن رہی ہے یہ نہ خراب ہوگی نہ کوئی ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نے جھوٹ بولا تو روز محشر ویڈیو دکھائی جائے گی، تو خوف ایسا پیدا کرے کہ خالق کائنات کے سامنے جانا ہے اور حساب و کتاب کا سامنا کرنا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ تو متقیوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو متقی ہے تقوی اختیار کر لے اس کا یہ مرتبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہ مقام ہو جاتا ہے، اس کی وہ منزل ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جو امام المتقین ہوگا اس کا مرتبہ و مقام بہت بلند ہوگا۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ کبھی متقی اور امام المتقین کو ملائیے گا نہیں۔ متقی کی منزل الگ ہے، امام المتقین کی منزل الگ ہے۔ کہ سورہ توبہ کہ جس میں آواز دی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی معلوم یہ ہوا ایمان حاصل کرنا اور ہے، تقوی کی منزل میں آ کے متقی بننا اور ہے، اور اس کے بعد میں صادقین کے گروہ میں شامل ہونا اور ہے۔ لیکن صادقین کے گروہ میں تبھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جب ایمان بھی ہو، تقوی بھی ہو، تبھی صادقین کے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ صادقین ہم کہاں تلاش کریں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا کہ ایمان اختیار کرو اور اس کے بعد تقوی اختیار کرو اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، بڑا مشہور واقعہ ہے، زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے سچے تلاش کرنا ہو تو مباہلے کے میدان میں چلے جاؤ۔ پیغمبر نے مباہلے کے میدان میں جو ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے گئے ہیں خود بھی سچے ہیں، جسے لے کے جا رہے ہیں وہ بھی سچے ہیں، چاہے وہ علی ہو، چاہے فاطمہ ہو، چاہے امام حسن امام حسین ہو۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا متقی اور ہے، امام المتقین اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ متقیوں کے فضائل تھے۔ اب آئیے دو جملے امام المتقین کی اور بات تمام کر دے رہا ہوں۔ ارباب غم تاریخوں میں ملتا ہے کہ مولا ایک سفر پہ تھے، ایک یہودی مولا کے ساتھ ہم سفر ہو گیا، اور اس کے بعد میں راستے میں ایک ایسا نشیب آیا کہ جہاں سیلاب کا پانی جمع ہوا تھا کہ یہودی نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ پانی پہ چلنا شروع کر دیا، اور پانی پہ چلنا شروع کیا، پیچھے مڑ کے دیکھ کے مسکرانے لگا اور کہتا ہے مولائے کائنات سے کہ جو مجھے معلوم ہے اگر آپ کو بھی معلوم ہوتا تو میری طرح آپ بھی پانی پر اسی طرح چلتے ہوئے اس پانی کو عبور کر دیتے۔ بس یہ سننا تھا کہ میرے مولا نے قدم آگے بڑھائے۔ اب مولا نے جیسے ہی قدم رکھا پانی جم کے پتھر ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب قدم آگے بڑھاتے رہے، پانی جمتا چلا گیا۔ جب مولا اس طرف گئے وہ مولا کے قدموں پہ گر گیا۔ عزیزان گرامی، جب عالم ہوتا ہے اپنے سے بڑے عالم کو دیکھتا ہے تو اس کے علم کا اقرار کر لیتا ہے، اور جاہل ہوتا ہے تو انکار کرنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا یہ بتا دیجئے آپ نے کیا پڑھا؟
آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے کیا پڑھا کہ آپ کے لیے پانی جم گیا؟ مولا نے فرمایا پہلے تو بتا کہ تو نے کیا پڑھا کہ جو پڑھ کے تو پانی پہ چلتا ہوا چلا گیا؟ کہ اس نے کہا کہ مجھے اسم اعظم میں سے ایک اسم معلوم ہے۔ مولا نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ وہ اسم اعظم یہ ہے کہ خاتم النبیین کے آخری وصی کا نام لے کر میں پانی پر چل رہا تھا، جن کا نام علی ہے، بس یہ سننا تھا۔ مولا نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ مولا نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، کہ ایک مرتبہ جو قدموں پہ گرا ہوا تھا ہاتھ بڑھایا اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی مولا نے مسکرا کے کہا کہ دیکھو تمہیں اسم اعظم معلوم تھا، تو جب اسم اعظم کی یہ برکتیں ہیں تو جب مجسمہ اسم اعظم سامنے آ جائے گا تو کیا اعجاز سامنے رونما ہوں گے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی تقوی بہت بڑی دولت ہے، اور امام المتقین کا کیا زمانہ مقابلہ کرے گا؟ اس لیے کہ جس کو نہ آفتاب کے بارے میں معلوم نہ ماہتاب کے بارے میں معلوم، اگر وہ آگے بڑھ کے کہے کہ ہم پیغمبر کے وصی ہیں تو وہ تو عقلیں بھی ایسی تھی جنہوں نے تسلیم کر لیا، ورنہ وصی تو اسے ہی ماننا چاہیے تھا جسے پیغمبر نے غدیر میں بنایا تھا۔ اور عزیزان گرامی وصی بھی ہونا ایسا چاہیے جس کے پاس اختیار وہی ہو، جس کے پاس قدرت وہی ہو، جس کے پاس وہ تمام صفات ہو جو جانے والے میں صفات تھے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا اللہ مولائی وانا مولا المومنین من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا و آقا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا و آقا ہے، یعنی کہ یہ پوری مولائیت منتقل کر رہے ہیں پیغمبر اسلام، یہ مولائیت نہیں اپنا پورا اختیار منتقل کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی زمانے نے دیکھا کہ اگر پیغمبر کے اشارے پہ چاند دو حصے میں تقسیم ہوا تھا تو جو نائب تھا اس کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج پلٹا اور زمانے کو دلیل دے دی کہ دیکھو بعد مولا اگر کوئی مولا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل۔ بس یہ اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی وراثت ہے۔ عزیزان گرامی محمد وآل محمد سے عداوت وہی رکھے گا کہ جہاں پورا شجرہ جو ہے مشکوک ہو، اس لیے کہ ان کو ماننے کے لیے طہارت شرط ہے۔ اور عزیزان گرامی بس آخری بات اور رفع سے مسائل کہ تقوی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے پوری زندگی اپنے گناہوں میں گزار دی وہ مایوس ہو جائے کہ اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی اگر تقوی آ گیا خالصتاً تو سمجھ جائیے کہ زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی، لعنتی سے علیہ السلام ہو جاتا ہے، جہنم سے جنت تک آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بس تقوی خوف پروردگار کا پیدا ہونا اصل معنی ہے۔ دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے کربلا کا واقعہ موجود ہے کہ شب عاشور تھا اور لشکر یزیدی میں تھا، جنت سے دور تھا، جہنم سے قریب تھا، لیکن خوف پروردگار پیدا ہو گیا کہ روز محشر مجھ سے سوال کیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ جیسے ہی خوف پیدا ہوا، خوف پروردگار پیدا ہوا، تقوی کی منزل میں یہ آ گیا تو فوراً اس کی زندگی بدل گئی۔ اب اسے حر نہیں بلکہ حر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرو گے تو اس دنیا میں تمہیں عزت ملے گی اور خود
خود یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جو حر ہے وہ علیہ السلام ہو گیا. یہ ظاہری عزت ہے اور آخرت میں وہ عزت ملے گی کہ زمانہ دیکھ کے انگشت بدندہ ہو جائے گا. اور عزیزان گرامی تقویٰ وہ دولت ہے کہ تقویٰ جب آپ کے پاس رہے گا آپ ظالم سے ٹکراتے رہیں گے, مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے, اور جو بھی حق مخالف ہے ان سے آپ ٹکراتے رہیں گے. اس لیے کہ کچھ افراد وہ ہیں, کوئی غلط کر رہا ہے, کوئی لوٹ کر رہا ہے, کوئی غبن کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, ہم سے کیا مطلب, ہم اپنے بیوی بچوں میں خوش ہیں, اپنے خاندان میں خوش ہیں, لیکن معلوم ہے کہ جتنا ظالم گنہگار ہے اتنا ہی یہ خاموش رہنے والے بھی گنہگار ہیں. کربلا کا میدان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کربلا میں جو لشکر حسین کے مد مقابل آئے وہ تو مخالف تھے, لیکن جو مصلحتاً خاموش رہے وہ بھی اتنی ہی بڑے مجرم ہے. لیکن تقوی کے ساتھ آپ اپنے ہدف کو آگے لے کے جائیں تو حق کی جیت ایک نہ ایک دن ضرور ہوتی ہے, ولو کچھ دیر لگ جائے لیکن حق کی جیت ہوتی ہے. دور حاضر میں آپ نے وہ مناظر دیکھے کہ اوقاف کی لوٹ کے سلسلے میں کیا ہو رہا تھا. حق و باطل کے درمیان میں جنگ چالو تھی. آفتاب شریعت کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے اس حق کی جنگ کو جاری رکھا اور تقوی کے ساتھ جاری رکھا, اور فاتح ہو کے زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو تقوی کے ساتھ آگے بڑھو گے تو تم فاتح کہلاؤ گے, مد مقابل جو ہوگا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی میں نے بات تمام کر دی. تقویٰ وہ عظیم نعمت ہے, اگر انسان کو حاصل ہو گیا دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور گئی. اور کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کہ فاطمہ کا لال جن نگینوں کو چن کے لایا تھا وہ سب کے سب پائیمان تھے, سب کے ساتھ متقی تھے, پرہیزگار تھے, معرفت امام رکھنے والے تھے. ارباب غام تاریخ نے لکھا کہ حق و باطل کی اس جنگ میں صبح عاشوراء جو قتال کا سلسلہ شروع ہوا, شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا, ایک منزل وہ آئی کہ فاطمہ کا لال اپنی آغوش میں اپنے ششماہے کو لے کے مقتل کی جانب چلا. اس لیے کہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج دادا کی خدمت میں پوتے کی تعزیت پیش کی جائے کہ جو کربلا میں سب سے چھوٹا تھا لیکن کارنامہ وہ کر گیا کہ صبح قیامت تک زمانہ فراموش نہیں کر سکتا. ارباب غم وہ منزل آئے کہ حسین نے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کی آواز بلند کی, اور کربلا کے سب سے چھوٹے علی اصغر نے جھولے میں انگڑائی لی, خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا, گریے کی آواز فاطمہ کے لال نے سنی, در خیمے پر آئے, آواز دیتے ہیں اے میری بہن زینب کیا پیاس کی شدت سے کوئی بچہ ہلاک ہو گیا؟ زینب کہتی ہے نہیں بھیا, بلکہ آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر کو جھولے سے گرا دیا. اے بھیا آپ کی مظلومی نے علی اصغر کو بے چین کر دیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ارباب امام نے کہا لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو. علی اصغر باپ کی آغوش میں آ گئے. فاطمہ کا لال علی اصغر کو لے کے چلا. آپ واقعات سنتے رہتے ہیں. پانی مانگا, پانی نہیں آیا. امام نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اور اس کے بعد یہ کہہ کے کہا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا, تو لو اپنے میں گل بدن کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دے رہا ہوں, آ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. لیکن کوئی جواب نہ آیا. حسین نے بچے کو آغوش میں لیا. ارے شاعر نے بڑھ کے آواز دی کہ امام نے علی اصغر کو مخاطب کیا. کہتے ہیں جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر, باقی رہی نہ بات کوئی ہے میرے پسر. ارے سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر, ارے پھیری زبان لبوں پہ جو نور
دیکھا حسین نے، اللہ نے غربت حسین، اللہ اللہ، امام مظلوم کربلا علی اصغر کو آغوش میں لیے ہے۔ منظر عجیب تھا کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا اور ملا کہا ہے حسین کے کلام کو منقطع کرے، ارے تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھدا، ارباب غم بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، اس لیے منقلب ہوا، علی اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، گلے پہ تیر آنا تھا، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب، ارے حسین نے چلو نیچے لگا دیا، خون علی اصغر کو لیا، سوئے آسمان پھینکنا چاہا، انکار ہوا، سوئے زمین پھینکنا چاہا، انکار ہوا، ارے شاعر نے بڑھ کے آواز دے، فاطمہ کے لال نے اس مظلومے میں آواز دے، انکار آسمان کو راضی زمین ہے، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اور اس کے بعد امام مظلوم کربلا اپنے ششماہے کا جنازہ لے کے در خیمے پر آئے، لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ میرے مولا نے پھر لے جا کے پشت خیمہ پہ دفن کر دیا، پشت خیمہ پہ علی اصغر کو دفن کر دیا۔ ارباب غم ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں، میرے مولا نے ذوالفقار نکالی، علی اصغر کی لحد بنا رہے ہیں، ایک مرتبہ میرے مولا کے کانوں میں رونے کی آواز آئی، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، تو ایک مرتبہ امام نے محسوس کیا تو کیا دیکھا، ذوالفقار رو رہی ہے، امام نے رونے کا سبب پوچھا، ذوالفقار نے کہا مولا ارے فتح خیبر کے بعد آپ کی والدہ مجھے صاف کر رہی تھی اور مجھ سے کہا تھا ذوالفقار میرے حسین کی حفاظت کرنا، اے میرے مولا میں نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا، بے شیر کی لہد کھودنے کا امام نے لہد تیار کی، شاعر نے بڑھ کے آواز دی کہ ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، ارباب غم دستور دنیا یہی ہے نا کہ جب جنازے کو قبر میں رکھا جاتا ہے مٹی برابر کی جاتی ہے، پھر پانی کا چھڑکاؤ کیا، لیکن ایک باپ کے لیے ذرا تصور کریں، باپ حسین جیسا ہو، بیٹا علی اصغر جیسا ہو، علی اصغر جیسے گل بدن کو جب قبر میں میرے مولا نے اتارا ہوگا، اور جب خاک کربلا کو علی اصغر کے چہرے پر ڈالا ہوگا، اس وقت حسین کی دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی، ارباب غم اس کے بعد امام نے قبر جب تیار کر لی، اب دستور دنیا کے مطابق پانی تو ہے نہیں، امام قبر پر ڈالے، امام قبر علی اصغر پر بیٹھ گئے، اور شاعر نے بڑھ کے آواز دی، ارے پانی نہ تھا جو شاید چھڑکتے مزار پر آنسو ٹپک پڑے لہد شیر خوار پر، ارباب غم بس مصائب کا آخری جملہ، کربلا کا سب سے چھوٹا شہید ہے لیکن کربلا میں ظلم سب سے عظیم ہوئے، ارباب غم تاریخ نے لکھا کہ جب واقع کربلا ہو گیا، شام غریباں آ گئے، سروں کا شمار ہو گیا، پسر سعد نے کہا سر 71 ہے اور شہید 72 ہوئے، تو کسی نے بڑھ کے آواز دی کہ ہاں ایک ششماہا بچہ تھا جسے حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا، پسر سعد کہتا ہے کچھ بھی ہو مجھے وہ سر چاہیے، ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا کہ نیزے لے کے آگے بڑھو، نیزہ بردار آگے بڑھے، ارباب نیزے کو زمین کربلا پہ چبھا رہے ہیں، ادھر خیمے تو جل چکے ہیں، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ فضا نے دیکھا، ایک مرتبہ ام رباب کو بلایا، آواز دیتی ہے اے رباب اب تیرے لال کی خیر نہیں، ایک مرتبہ نواب نے بھی نظروں کو جما دیا، کیا دیکھا نیزہ بردار آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ رباب نے وہ قیامت کے منظر دیکھا، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دیکھے، دکھائے کہ نیزہ بردار نے نیزہ زمین کربلا پہ مارا، اب نیزہ تنہا نیزہ نہ نکلا بلکہ اس میں ششماہے کا جنازہ، ایک مرتبہ نیزے کو بلند کیا، ارے علی اصغر کا جنازہ نیزے پر بلند ہو گیا، رباب نے یہ منظر دیکھا، عجب نہیں کہا اے میرے لال، ارے تیرے بابا کا سر نیزے پر بلند ہوا اور تیرا جنازہ، پھر رباب نے کیا دیکھا، ارے ظالم نے
نے نیزے سے جنازہ نکال زمین کربلا پہ لٹایا اور نیزے سے نکال کے پھر خنجر سے جسم و سر میں جدائی کر دی. رباب نے سینے پہ ہاتھ مارا. واہ صغرا واہ محمدا واہ غربتا واہ علیہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر ادا کو قبول فرما. جو حاضران مجلس ہیں اور جہاں جہاں شیعان حیدر کرار محب اہل بیت ان کی جان مال انتخاب و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار مومنین میں جو مضطر و پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مومنین یہاں جو بھی آردویں لے کے آئے ہیں پروردگارہ تجھے باب المراد قمر بنی ہاشم جناب عباس کی عظمتوں کا واسطہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جو بیمار انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. اور جتنے مومنین اس مجالس میں شرکت کے لیے آئے ہیں یا شرکت میں مدد کر رہے ہیں پروردگار ان کو سلامت رکھ. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما. ہماری آخری حجت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم تقبل منا